میں نے پہلے بھی یہ بات کر چکی ہے، لیکن اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ 70-75 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا، دنیا ایک بالکل مختلف تھی. اس وقت دو بلاکس تھے، کولڈ وار تھی، امریکہ اور USSR آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اور کیونکہ پاکستان اس علاقے میں آتا ہے جو کہ USSR کے قریب ہے، تو امریکہ جو تھا اس خطے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا. مطلب پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی، پھر ادھر سے بنگلہ دیش، انڈیا جو تھا اس وقت وہ رشین کیمپ میں تھا. تو اس وقت چائنا اتنا بڑا تھریٹ نہیں تھا. ہمیں وہ اس لیے سپورٹ کرتا تھا کہ موقع جب آئے گا، جب وقت آئے گا تو ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور وہ ایسا ہی ہوا. مطلب پہلی افغان جنگ میں جب میں نے کہا جب رشیا نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کی، اور پھر اس کے بعد جب وار آن ٹیرر ہوئی، ان دونوں مواقع پہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے اس کی مدد کی. یہ جو ساری جو سپورٹ اس نے ہمیں کی تھی، اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا. اچھا، اب جو ہے وہ حالات مختلف ہو چکے ہیں. اب ہمیں بھی کچھ سمجھ آ گئی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا یونیپولر نہیں ہے. مطلب صرف ایک امریکہ ہی ایسی سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور وہ ہے، لیکن اب اس کے متبادل یا مقابلے میں کچھ اور بھی قوتیں جو ہیں وہ ابھر رہی ہیں. ابھی برکس ہے جو کہ ایک اور آرگنائزیشن ہے جس میں انڈیا اور بھی کچھ ممالک شامل ہیں. بہرحال اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ تھریٹ، اور اس وقت اس کو چائنا سے اب فکر ہو رہی ہے، چائنا سے اس کو تھریٹ زیادہ ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ شاید ہم پہ اس وقت ابھی بھی مہربان ہے. اور پھر جیسے میں نے کہا، کیونکہ یہ ایک کیپٹلسٹ ملک ہے، یہ لوگ چیزیں بناتے ہیں اور ان کو اپنی منڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پاکستان میں آ کے یہ اپنی چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں خیال کس چیز پہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے ان کے ہاتھ استعمال نہ ہو جائیں. ہمیں بھی اپنا مفاد سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں جس ملک کو امریکہ نے مدد کی یا اس کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر جب حالات پلٹے تو انہوں نے اسی کو نشانہ بھی بنایا. ان کو کوئی آر نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بھی ملک چاہے وہ کتنا ہی ان کے ساتھ ان کا حمایتی رہا ہو، ان کا ایلائی رہا ہو، لیکن اگر وہ اپنی بات منوائے گا یا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ ان کو پسند نہیں آئے گا. تو ہمیں اس کا سدباب بھی ڈھونڈنا ہے. ہمیں ان پہ بالکل اس بات پہ بغلیں نہیں بجانی چاہیے، ڈھول اور شادیانے نہیں بجانے چاہیے کہ یہ ایک امریکی وفد آیا تھا اور یہ کوئی ہماری محبت میں آئے تھے یا ہمارا ان کو خیال ہے. ایسی بات کوئی نہیں. یہ اپنے مقصد کے لیے آئے تھے، اپنے ایجنڈے پہ آئے تھے. تو ہمیں بھی اپنا ایجنڈا جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. جو حکومت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان کے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں، جو بھی ان کے معاہدے ہوتے ہیں، وہ کھلے ہونے چاہیے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا، پاکستان کا نقصان کتنا ہوگا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ عام لوگوں کو سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے، چوکنے رہنا چاہیے ان سے. اور جہاں ان کو لگے کہ حکومت جو ہے، ریاست جو ہے وہ اپنا سر نیچے کر رہی ہے یا وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، تو یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ کھڑے ہوں اور بات کریں. کیونکہ آخر کار تو سٹیک سب سے زیادہ عام لوگوں کا ہی ہے نا. یہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، یہ تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے تو ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، یہ ملک چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں. ملک آپ کا ہے، آپ کا سب سے بڑا سٹیک ہے اس میں.